یہ ملک ہماری قربانیوں کا مرہون منت ہے. وہی قربانی کو مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج بعض ایسے لوگوں کو ہماری صفوں کے اندر چھوڑا گیا جو اس وقت ہمارے ہوتے ہوئے فکر اور دانش رکھتے ہوئے ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی تائید کا اعلان کیا سیکولرزم کے نام پر یا ووٹوں کی تقسیم کے نام پر، جن لوگوں نے کل تک ہماری املاک کو تباہ کیا اور ہمارے گھروں کو نظر آتش کیا، ہماری عزتیں پامال کی. اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو اوڑھ دیں. کیا ان کی بات کو ہم مانیں گے؟ سوچو، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی. ہمیں سب سے پہلے یہ در دیا، لا تختلفوا تختلف قلوبکم. اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن ڈال لے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں، تم آپس میں بھائی بھائی بندے بن جاؤ. کیوں؟ اسی میں تمہاری کامیابی رکھی گئی ہے. اس نقطے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آج آپ کے سامنے 3 امیدوار موجود ہیں، جو ایک پارٹی کے 2 دھڑے میں 2 امیدوار اور ایک خالص آپ کا وہ امیدوار جس کو مجلس اتحاد المسلمین نے میدان میں اتارا ہے. وہ لوگ جو کل تک اپنے والنٹیئرز کو ہماری مسجد شہید کرنے کے لیے روانہ کیے، سینہ ٹھوک کر انہوں نے کہا ہم نے یہ خدمات انجام دی. اب یہی 2 دھڑے آپ کے سامنے ہیں. آپ کے شعور کا امتحان ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے اور اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت کس طریقے سے دیں گے. ایک طرف آپ کے حقوق کو منوانے والی جماعت ہے اور ایک طرف آپ کا سربناش کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ان دونوں کا فیصلہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ دیکھیں، 275 سال تک ہمارا یہ ملک انگریز کی غلامی سہتا رہا اور اس ملک کے وسائل اور ذرائع کو انگریزوں نے لوٹا. سب سے پہلی قربانی کس نے دی تھی؟ کون دیا تھا؟ اور انگریز کے خلاف وہ کون لوگ تھے جو سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے تھے؟ سب سے پہلا طبقہ جن لوگوں کا تھا وہ ہمارے علماء اسلام کا تھا. علماء ربانی جو ان مدارس کے نگہبان تھے، انہی مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ جو میدان میں آئے اور انہوں نے انگریز کے خلاف اس جہاد کا نعرہ بلند کیا جس جہاد کو آج میڈیا نے دہشت گردی کا نام دے کر رکھا ہے. پہلے عالم دین سید شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ نواب سراج الدولہ کی حکومت بنگال سے ختم ہو چکی، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا، جنوب ہندوستان کی سلطنت خدا داد ختم کی جا چکی ہے، اب مسلمانوں کا کچھ باقی نہیں رہا. شاہ عبدالعزیز نے ایک فتویٰ دیا. اس فتوے کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اور یہ فتویٰ 18ویں صدی کے آغاز میں غالباً 1802 میں انہوں نے دیا تھا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے. اے میڈیا والو، یہ وہی جہاد کا فتویٰ تھا جو انگریز کے خلاف دیا گیا، جس کو آج تم مدارس کے خلاف استعمال کرتے ہو. وہ مدارس جو کبھی ہمارے ملک کی نگہبانی کیے تھے. اور ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، یہ کوئی مسلمان تاریخ دان نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تاریخ دان اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی جماعت نے اپنے 5 لاکھ لوگوں کی قربانی دی، تب جا کر یہ ملک انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا. یہی مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اور ایک مورخ سر ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کی خاطر 1.5 لاکھ علماء کرام کو انگریزوں نے پھانسی دی. دہلی سے لے کر لاہور تک اگر اللہ تعالیٰ درختوں کو زبان دے
یہ درخت چلا چلا کر کہیں گے نہ جانے اس درخت نے کتنے علماء کی لاشوں کو اپنے اوپر سہا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی قربانی کی وجہ سے یہ ملک، اور ہمیں اس ملک کے اندر یہ نعرہ دیا جا رہا ہے، ہندی ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان۔ کبھی یہاں کے ڈپٹی چیف منسٹر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رضاکار ہیں، نہیں، ہم وطن کے مجاہد ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف مارے کا بلند کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کالے پانی کی صدا ہم لوگوں نے بھگتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 8 مسلمان علماء کے خاندان نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی، جن میں سب سے بڑا خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا، اور دوسرا سب سے عظیم خاندان علماء صادق پور کا تھا۔ علماء صادق پور کی خصوصیت تو یہ تھی کہ علماء صادق پور کی خصوصیت تو یہ تھی 150 سال تک یہ انگریز کے خلاف لڑتے آئے ہیں، 150 سال تک ان کی نسل انگریز کے خلاف لڑتی آئی، جن کے بارے میں خود پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، آزادی کے بعد علماء صادق پور کے ایک سپوت مولانا عبد القبیر کے گھر جا کر کہا تھا کہ آپ لوگوں نے انگریز کے خلاف 150 سال تک لڑائی کی، آپ لوگوں کی وجہ سے ملک آزاد ہوا، حکومت چاہتی ہے کہ آپ پر نوازشیں کی جائیں، لیکن ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ پنڈت جی، آپ نے ہماری قربانیوں کا اقرار کیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں یہ دنیا کی ضرورت نہیں، ہم نے ملک کی محبت میں اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی دی، یہ آپ کی قربانیاں ہیں۔ یہ ساری قربانیاں میں نے آپ کے سامنے اسی لیے بیان کرنے کی کوشش کیا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آج کچھ لوگ آپ کے سامنے آ کر غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اور ہمارے ووٹوں کو اس حلقہ بیت اللہ میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بانٹا اور ابھی بھی وہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس آیت کا مفہوم سمجھا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ بات اسی لیے کہا چاہے کوئی بھی ہو، اوکے چھوڑ دو، میں اسی لیے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھو، جو دلوں کا بھید تھا وہ زبانوں پر آ گیا، جو سینوں میں چھپا تھا وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اگر ابھی بھی ہم عقل مند ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اپنے شہر کے ایک فلموں کے سپر فلاپ ہیرو نے جو ایک لکڑی کے ٹٹو پر بیٹھنے کی بھی کوشش نہیں کر سکتا، اس نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے درخت کے ایک پھل کو گراؤ گے تو ہم تمہارے 4 پھلوں کو گرائیں گے۔ 11.5% کی آبادی کو 84% لوگ یہ دھمکی دے رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے اپنے امیدوار جناب فیاض صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، 20 تاریخ کو کوئی سستی کیے بغیر، کاہلی کیے بغیر اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر فراموش کر کے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے آپ دن کے اولین ساعتوں میں صبح جیسے ہی پولنگ بوتھ کھل جائے گا، آپ پولنگ بوتھ پر چلے جائیں اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ عورتوں کے ووٹ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اول وقت میں وہ جائیں، قطار لگائیں، تھوڑی تکلیف برداشت کریں۔ یہ آنے والے 5 سال کی حفاظت کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے حقوق کو منوانے کے لیے آپ اولین ساعت میں جائیں اور اپنے ووٹ کو استعمال کریں۔ پتنگ کے نشان پر آپ اپنا ووٹ ڈالیں، اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے امیدوار کو کامیاب بنائیں۔ یہ چند باتیں تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔